الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب تقبل منا یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، آپ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کے مطلب ہے اطاعت و فرما برداری۔ در حقیقت یہ لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کی معنی ہوتا ہے غلامی۔ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا میں آپ ہی کی غلامی کرتا ہوں، آپ کی ہی غلامی کرتا ہوں اور آپ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 یا 5۔ آیت نمبر 4 یا 5 میں نے اس لیے کہا کہ جو قرآن مدینہ منورہ سے چھپی ہوئی ہے، اس میں اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جو قرآن ہمارے یہاں کی چھپی ہوئی ہے اس میں پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ دونوں ہی صحیح ہے اپنی اپنی جگہ۔ یہ اس معاملے میں دونوں قسم کی رائے پائی جاتی ہیں اس امت میں۔ کچھ لوگ اپنی قرأت نماز میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ جہری نماز میں بلند آواز میں پڑھتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ جہری نماز میں اسے خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال جس طرح بھی پڑھا جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سورت کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں ہی میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کسی نے کہ کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے دل میں پڑھ لو، یعنی خاموشی کے ساتھ اسے پڑھ لو، اسے پڑھنا چاہیے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حوالے سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو کیسے پتہ لگا؟ وہی ہے جس کے ذریعے آپ کو پتہ لگا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان نصف بانٹ لیا ہے، یعنی آدھی بانٹ لیا ہے۔ اس میں آدھا حصہ میرا ہے، آدھا میرے بندے کا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔
جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ اس میں نماز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، جو بے حد رحم فرمانے والے ہیں، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، یہ مالک ہیں فیصلے کے دن کے، بدلے کے دن کے، اشارہ حشر کے دن کی طرف۔ اس دن مکمل اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، یا دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے فضل فرمایا ہے، انعام عطا فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر آپ غضبناک ہوئے، آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کی راہ۔ اور آخر میں آمین کا کہنا۔ یہ صورت، یہ ترجمہ میں نے کیا، اور اسے رک رک کے پڑھنا چاہیے ہر آیت پہ، اس لیے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث بیان کی کہ اس کے ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اسے ایک سانس میں نہیں پڑھنا چاہیے، رک رک کے پڑھنا چاہیے۔ جب یہ صورت سمجھ کے پڑھی جائے تو پڑھنے والا صراط مستقیم ہی پر تو ہے۔ وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صراط مستقیم پر ہی ہونے کی وہ شخص جو یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کا، وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اب اس راستے پر اسے ہدایت چاہیے، اس لیے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ وہ بھی تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ بھی تھے جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ بنی اسرائیل تھے۔ ان کے پاس علم ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس راستے سے ہٹ گئے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوئے۔ اور جو اس راستے سے گم ہو گئے، کسی اور راستے پر چلے گئے، وہ نصارہ ہیں جن کے پاس علم نہیں تھا، اپنی سوچ سے انہوں نے اللہ کی قربت کا راستہ نکالا، بدعات ایجاد کی، اور اس کے نتیجے میں یہ راستے سے صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔
سورہ یاسین ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں آیت نمبر 61 میں 61 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حشر کا منظر ہے کہ ہم نے کہا تھا انے بدونی، کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، ایاک نعبد، یہ ہے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے پر چلنا دشوار ہے. کیوں؟ سورۃ الاعراف میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جب اللہ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتائی، پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اس کی تخلیق آپ نے کی ہے مٹی سے. اور آخر میں وہ کہتا ہے آیت نمبر 16 میں کہ کہتا ہے ابلیس کہ بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر. اور آیت نمبر 17 میں وہ کہتا ہے کہ پھر میں انہیں ان کی طرف آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے داہنے طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، اور آپ کم ہی لوگوں کو پائیں گے جو شکر گزار ہوں گے. یہ ہے صراط مستقیم کی کیفیت، اور یہی وجہ ہے کہ صراط مستقیم سے لوگ بھٹکتے ہیں. شیطان ان کو ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر اپنی چھڑی سے سیدھی نشان لگائی، اور پھر اس کے بعد اس نشان کے دونوں طرف بہت ساری لکیریں کھینچیں اس نشان سے لگتی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم. اور یہ تمام راستوں پر جو اس سے نکلا ہوا ہے ٹیڑھے ٹیڑھے راستے، اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پھر اللہ کی غضب کی طرف لے جاتا ہے یا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین. اس سیدھے راستے پر ہم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رہنمائی میں چلتے رہیں، اور یہی وہ سوال ہے جو بندہ کر رہا ہے، اللہ کا غلام کر رہا ہے اللہ سے. آمین یا رب. جو لوگ حقیقت میں دل کی گہرائی سے اللہ سے وہ راستہ طلب کرتے ہیں جو اس کے انعام کا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہیں جو جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے غضب کیا، یا جس راستے پر چلنے والے بھٹک گئے، یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے غضب سے اور بھاگ جانے سے، بھٹک جانے سے. اسی کا نام تقویٰ ہے. جس بندے کے اندر اس چیز کی طلب ہے اور حقیقت میں وہ اس چیز کا طلب رکھتا ہے، وہ متقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائے. متقی ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. یہ بات میں کہنا بھول گیا کہ آج کے اس سیشن کا موضوع ہے قرآن عظیم، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر میں یہ فرمایا ہے کہ آیت نمبر 87 ہے
آیت نمبر 87 سورۃ الحجر۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے 7 بار بار پڑھنے والی اور قرآن عظیم۔ یہ 7 بار بار پڑھنے والے سے مراد ہر نماز میں اس کا پڑھنا ہے، اور قرآن عظیم، اللہ نے اس صورت کو قرآن عظیم کہا ہے۔ در حقیقت یہی وہ صورت ہے جب بندہ صراط مستقیم پر اپنے آپ کو لاتا ہے اور اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہدایت اللہ رب العزت نے، پورا قرآن ہے اس کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔